ہم سب کی تھوڑی بہت توڑ پھوڑ اور تھوڑی بہت مرمت چلتی رہتی ہے۔ آپ کا من کسی کے ہاتھ میں ہونا بھی نہیں چاہیے، اور اگر ہے تو وہ عمل ہی درست نہیں ہے۔ جن کا دل بے شک گھبرا رہا ہوگا لیکن وہ کام کوئی اور کر رہے تھے تو تیاری کامیابی کے لیے ایڈورسٹی بڑا ضروری ہے صاحب۔ جو یہاں ہار جاتا ہے وہ کہیں جیت ہی نہیں سکتا، اور جو گروتھ مائنڈ سیٹ والے ہوتے ہیں وہ کبھی ہار نہیں مانتے، وہ ہر لمحے کو نیا لمحہ سمجھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جہاں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بڑے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو وہاں سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو شخص ان کو دیکھنے والا ہوتا ہے وہ کہیں امن میں نہیں ہوتا۔ آپ نے اکثر یہ جملہ بھی سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں آج پتہ نہیں انہیں کیا ہوا ہے۔ اب جس گھڑی کوئی کہتے کہ آج پتہ نہیں انہیں کیا ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ آج پھر وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے امن میں نہیں۔ اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں، آخری مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ آپ نے سن رکھا ہوگا۔ آپ کے بہن بھائی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے ارد گرد کے ملنے ملانے والے لوگ، وہ سب کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ وہ یہی باتیں آپ کے ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ بے امنی کا شکار ہوئے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی کسی کے ساتھ اچانک ویسے نہیں الجھ پڑتا، پورا کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ کسی سے ملنے جائیں یا کوئی آپ سے ملنے آئے، یا ایسے دوست احباب میں سے کوئی آپ کو ملنے ملانے، آپ اسے کہتے ہیں تمہیں کیا ہوا ہے؟ حالانکہ اس نے بھی آپ تک کچھ کہا نہیں ہوتا، لیکن کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ ہوا ہوتا ہے جو اس کے فیس کے اوپر کہیں نہ کہیں چھپا ہوا ہوتا ہے، اور پھر آپ اسے کہتے ہیں کہ تمہیں کچھ ہوا ہے، یہ پریشان لگ رہے ہو، یہ خوش لگ رہے ہو، یہ آج خیر ہے بہت خوش لگ رہے ہو، یہ آج خیر ہے بہت پریشان لگ رہے ہو۔ تو کس بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر کا پیس جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈسٹرب ہوا ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کے چہرے کے اوپر کہیں نہ کہیں آیا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ میں امن میں تو سب امن میں، اور جس کے ہم کہتے ہیں میں امن میں تو سب امن میں، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہمیں خود غرض ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایٹ پیس ہوں گا تو میں پیس کو پروموٹ کر سکوں گا، میں ایٹ پیس ہوں گا تو میں پیس کو کاز کر سکوں، یعنی میں امن کا سبب بن سکوں گا چونکہ میں امن میں ہوں، میں امن کو پروان چڑھا سکوں گا چونکہ میں امن میں ہوں۔ تو ہمیں ان چیزوں کو سب سے زیادہ اپنی زندگی میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب اس سے پیشتر کہ ہم اپنے سیشن کی طرف بڑھیں، میں آپ سے ایک بات عرض کروں گا کہ آپ اپنے ساتھ والے کی طرف منہ کر کے ان کو صرف اتنا ان سے پوچھ لیجئے یا بتا دیجئے ان کو کہ فلاں دور میں ایک ایسا کوئی واقعہ رونما ہوا کہ اس واقعہ میں میں امن میں نہیں تھا تو نتیجہ کیا نکلا، اور اگر آج میں امن میں ہوں تو نتیجہ اس کا کیا نکلے گا۔ آپ ذرا دیکھیے گا، اب آپ نے ہمیشہ ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کا امن جو ہے وہ آپ ہی کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی خوشی کسی کے ہاں رکھ لیتے ہیں۔ جب آپ اپنی خوشی کو کسی کے ہاں رکھ لو گے تو پھر آپ کی خوشی تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جیسا وہ کریں گے ویسا آپ کے ساتھ ہوتا چلا جائے گا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہماری اکثر خوشی اس کے ساتھ ہوتی ہے کہ ہم نے میسج بھیجا ہے، میسج جواب کب آئے گا۔ تو جس گھڑی آپ انتظار میں ہوتے ہیں تو انتظار کو آپ ایکٹیویٹی سمجھنے کے بجائے عذاب سمجھ لیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے انتظار ایک موقع آپ کو ملا ہوا کہ آپ ریفلیکٹ آن کریں، آپ سوچ سکیں اپنے اس تعلق کے بارے میں جس کا بھی آپ انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ کسی ہاسپٹل میں ڈاکٹر کے ساتھ اپنی باری کا بھی انتظار کر رہے ہوں تو بھی ہم بے چین ہوتے ہیں۔ اس بے چینی کی وجہ ایک بیماری تو ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انتظار اس سے بھی بڑی وجہ بنی ہوئی ہوتی ہے، اور اس بے چینی کو کون دیکھ رہا ہے آپ کے علاوہ؟ کوئی نہیں۔ اسی لیے آپ نے ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کا امن آپ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کا امن کسی کے ہاتھ میں ہونا بھی نہیں چاہیے، اور اگر ہے تو وہ عمل ہی درست نہیں ہے۔ تو جب وہ عمل درست نہیں ہے تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ ظاہر ہے ہم لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے پریشان ہوتے رہیں گے۔ یہاں تک کی بات سے آپ کو سیکھنے کو کیا ملا مجھے وہ فرما دیجئے، پھر ہم آگے بڑھ جائیں گے اپنے سیشن کی طرف۔ پلیز کمار۔ انسان جو ڈپینڈنس ہے اس کے اپنے اوپر ہونی چاہیے، نہ کہ دوسرے لوگوں کو وہ دیکھے کہ اچھا اگر یہ بندہ یہ کام کرے گا یہی مجھے خوشی ملے گی۔ جناب والا، اور کوئی میرے لیے ٹھیک کیوں ہو جائے جب میں اپنے لیے ٹھیک نہیں ہوں؟ ہے جی، اب جب آپ کسی کو کہو بھائی پریشان مت ہوا کرو، نہیں آپ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں لیکن، اب جس گھڑی کوئی کہے بات تو ٹھیک کر رہے ہیں لیکن، تو اس نے بتا دیا لیکن لگا کے اس نے وہ کرنا نہیں جو آپ اسے کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس کے پاس اپنی بہت ساری چیزیں وہ اس نے اپنی فالز بنائی ہوئی۔ تو ہمارا ٹاپک آج کا جو ہے وہ ایڈورسٹی کوشنٹ ہے، ہم اس کو آگے جا کر سمجھیں گے کیا ہوتا ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے اس کی ڈیفینیشن کو، اس کے کمپوننٹس کو، تو آج کے سیشن میں جتنا ہم کور کر سکیں گے ہم اسی کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد جو ہائی ایڈورسٹی کوشنٹ کے بینیفٹس ہیں ہم اس کو دیکھیں گے، پھر جو فیکٹرز انفلوئنس کرتے ہیں ایڈورسٹی کوشنٹ کو ہم اسے دیکھیں گے، اور پھر سینیریوز کے ساتھ ریکمنڈیشنز ہو جائیں گی۔ این ایبلٹی، یہ ایک صلاحیت ہے، یہ قابلیت ہے جس میں آپ نے چیلنجز کو ہونے کے باوجود، سیٹ بیکس ہونے کے باوجود، ایڈورسٹیز، مسائل، پریشانی، مصیبتیں ہونے کے باوجود
اپنے آپ کو کیسے محفوظ بھی رکھنا ہے اور کیسے پروگریس بھی کرنا ہے، جس کی ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے. وہ آپ ہیں، میں ہوں، ہم سارا دن ہم سب کی تھوڑی بہت توڑ پھوڑ اور تھوڑی بہت مرمت چلتی رہتی ہے. ہم سب کے ساتھ یہ ہوتا رہتا ہے. اور جو مینٹلی ہیلدی لوگ ہوتے ہیں وہ اس توڑ پھوڑ کو جو پہلے تو ہونے نہیں دیتے، اور اگر ہو جائے تو اسے مرمت بڑا جلد کر لیتے ہیں. ہمارے ہاں تو ہوتا نہیں. ہمارے یہاں مرمت کیا ہے؟ کسی کو الزام دے دینا. ہمارے مرمت کیا ہے؟ کسی کے ساتھ الجھ پڑنا. تو اگر آپ الجھنے کو مرمت سمجھتے ہیں تو پھر وہ مرمت تو نہیں ہوتی ہے، اور وہ آپ کے ہمارے ارد گرد ہوتا رہتا ہے. تو ہمیں اندازہ ہوا کہ جو AQ ہے is an ability to preserve and thrive in the face of what? Challenges, setbacks, adversities. کوئی بھی مسائل ہماری زندگی میں آتے ہیں تو سب سے زیادہ جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے اس وقت بیہیو کیسا کیا تھا. تو آپ کو اس وقت کا بیہیویئر بتاتا ہے کہ آپ اس سیٹ بیک سے نکل کر آئیں گے، آپ اس چیلنج سے نکل کر آئیں گے، آپ اس ایڈورسٹی سے نکل کر آئیں گے. تو وہ آپ کا اس وقت کا کیا ہے، جو آپ کا بیہیویئر ہے وہ بتاتا ہے. اب بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ کا ڈفرنس میں نے ابتدائیے میں آپ کو سمجھایا تھا کہ جو ایونٹ ہے، جو واقعہ ہے، وہ تو ہو گیا، وہ تو ہو جاتا ہوتا ہے. واقعہ کے فوراً بعد فیلنگ آتا ہے. کہیے ساتھ والے کو، واقعہ کے فوراً بعد کیا آتا ہے؟ فیلنگ آتا ہے. فیلنگ کے فوراً بعد تھاٹ آتا ہے. فیلنگ کے فوراً بعد کیا آتا ہے؟ اور تھاٹ کے بعد پھر جو ہونا ہوتا ہے ہوتا ہے. تو آپ اور ہم سب کے ساتھ یہی حساب کتاب ہے. ہم کچھ بھی کرتے ہیں تو ہمیں کیا ہے، کچھ ہوا. آپ ہم سب کے ارد گرد بہت کچھ ہوتا ہے. آپ جس طرح سے وہ ایک سڑک کے اوپر ایک صاحب گر گئے، چوٹ ووٹ انہیں آ گئی، تو جو گزر رہے تھے واقعہ تو ہو چکا تھا، کچھ کو احساس یہ ہوا کہ یار بیچارہ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہوگا، کیا ہو رہا ہوگا، یہ کہہ کے وہ نکل گئے. کچھ وہاں رکے، اور مثلا ایک صاحب نے رک کر اس کا سر جو ہے وہ اپنے گھٹنے پہ رکھ لیا کہ بلڈ کا فلو ٹھیک ہو. ایک نے اسے خون والی جگہ پر پٹی باندھنی شروع کر دی کہ ذرا کم خون بہے. ایک نے 112 کو کال ملا دی، اور ایک صاحب نے اوپر بیٹھ کے رونا شروع کر دیا، چیخنا کہ پانی لے آؤ، پانی لے آؤ، پانی لے آؤ. اور جب پانی لے کر وہ آئے تو خود ہی پی کر کہتے میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے. تو کس نے مدد کی ہے؟ جس کا دل گھبرا رہا تھا وہ تو تیار ہی نہیں تھا. جن کا دل بے شک گھبرا رہا ہوگا لیکن وہ کام کوئی اور کر رہے تھے تو تیار ہی نہیں تھا. تو آپ نے دیکھنے کہ واقعہ ہوا، اس کے فوراً بعد احساس ہوا، احساس کے بعد سوچ آئی، اور سوچ کے بعد جا کر کچھ ہوتا ہے. تو اگر جو ہی کوئی واقعہ آپ کی زندگی میں ہوتا ہے، آپ اس واقعہ کو دیکھتے ہوئے احساس کو خراب نہیں ہونے دیتے، فیلنگز کو خراب نہیں ہونے دیتے، تو تھاٹ خراب نہیں ہوتی. اور جب تھاٹ خراب نہیں ہوتی تو پھر جو سانحہ واقعہ ہوتا ہے آپ اس کو دیکھ لیں وہ بدل جاتا ہے. اور یہ آپ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. بعضوں کا یہ ہوتا ہے کہ آپ بریک فیل جب ہوتی ہیں اس وقت سب سے زیادہ فیلنگ کیا آتی ہے کہ بس اب نہ رہے. اور جب ہم کہتے نہ رہے تو پھر کوئی رہنے بھی ہم نہیں دیتے راستے میں آنے والے کو. اور اگر احساس ہو جائے کہ بریکس میرے پاس ہیں، مجھے اپنے اعصاب کو خیال رکھنا ہے، پھر مجھے اس معاملے کو دیکھنا ہے، تو صورتحال مختلف ہو جاتی ہے. میں لمحہ بھر کو رکوں گا اور آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اسی طرح کھڑے ہو جائیں گے، اور ابھی تک کی گفتگو کے اوپر ہلکا سا تبصرہ فرما دیجیے پلیز. آپ ان کی طرف مڑ جائیں گے، آپ جناب ادھر آ جائیں گے، آپ ان کی طرف سامنے آ جائیں گے، دونوں آپ ان کے سامنے پرلی طرف آپ ان کے سامنے آ جائیے گا. آپ ادھر کھڑے ہو جائیں جناب ان کے ساتھ. جی آپ جناب مڑ جائیے. جی مڑ جائیے. بہت شکریہ. ابھی تک کی بات کے اوپر ذرا تبصرہ کیجیے، ریوائز کیجیے، ریکیپ کیجیے اس کا. اچھا یہ جس گھڑی میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ساتھ والے سے بات کیجیے یا آپ کھڑے ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ بات کر لیجیے. مجھے بلکہ میں جب فیس بک کے اوپر کوئی چیز لگاؤں تو جو میرے ان ٹرینیز ہیں جو وہ ادھر بھی لکھ دیتے ہیں کہ یہ ساتھ والے کو بات بتانی ہے کہ نہیں بتانی ہے. تو ایسا کیوں کرتا ہوں میں آپ کے نزدیک؟ مجھے ذرا فرمائیے گا، آپ کو کیوں لگتا ہے کہ میں ایسا کیوں کرتا ہوں؟ جناب یس 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 جناب والا. بیوٹیفل بیوٹیفل، ویری گڈ. جناب والا یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے ایک چیز تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ایک ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ اسے لے کے پیش کیسے کرتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جو چیز میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچ جائے، وہ اگر میرے ذریعے آدھی ادھوری پہنچی ہے تو آپ کے ہمسائے کے ذریعے اس کے پورا پہنچنے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے. پھر آپ آپس میں تو بے تکلفی بھی ہوتی ہے. مثلا آپ کسی کو سمجھانے لگے ہیں
تو آپ کا دوست آگے سے آپ کو کہتا ہے کہ میرے سامنے کوئی فلاسفر مت بنو تم، کیونکہ بے تکلفی ہے. پھر آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے آپ سے کہتے ہیں یار سنو تو صحیح نا، بات تو پوری سن لو نا. آپ آپس میں ہنسی مذاق میں اس کا کوئی نہ کوئی پہلو تراش لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ آپ کے ذات کا حصہ بننے میں اسے، کیونکہ اب آپ نے خود سے اسے بائے کیا ہوتا ہے. یہ جہاں پر جو بھی لوگ ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ہم وی سیل سم تھنگ، ہم کچھ نہ کچھ بیچ رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ. آپ اسے بائے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تھوڑا بہت ہم اپنے ذریعے کوشش کرتے ہیں آپ اسے خرید لیں، تھوڑا بہت یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہمسائے کے ذریعے یا اپنے اپوزٹ جو بھی آگے پیچھے بیٹھے اس سے. اور میں جب سن رہا تھا آپ لوگوں کو، جو لوگ تو دلچسپی لے رہے ہیں ادھر بھی ایسے سننے میں، وہ بات کرنے میں پھر دلچسپی لے رہے تھے، اور جو ادھر سر ہلا رہے ہوتے ہیں تو وہ ادھر بھی سر ہلا رہے تھے. آپ نے بھی اس بات کو غور کیا ہوگا کہ آپ کے سامنے والا اگر کوئی بات نہیں کر رہا، کوئی بول نہیں رہا، تو وہ اسی بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اچھا یار سامنے والا بول رہا ہے، اگر وہ دیکھے گا بھی ہمیں تو دیکھے گا تو صحیح نہیں کہ ایک ہی بول رہا تھا، ظاہر ایک ہی وقت میں ایک ہی بول سکتا ہے. لیکن آپ کو اپنا شیئر ڈالنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا، میں ہمیشہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو شیئر کرتا ہے اسی کا شیئر ہوتا ہے. جس نے پراپر سنا نہیں، جس نے بات نہیں کی، اس کا تو کوئی شیئر نہیں ہوگا. وہ تو آیا بیٹھا اور پھر چلا گیا. اور جب آپ تشریف لاتے ہیں تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں آئے ہیں، آپ سے کے بڑوں کے ساتھ یا باقی لوگوں کے ساتھ اگر تعلیمی حساب سے کچھ نہیں بہتر ہو سکا تو آپ کو تو موقع ملا ہوا ہے. آپ اس موقع سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ آپ نے دیکھنا ہے. تو ہمارا کام کیا ہے؟ آپ کو موقع فراہم کرنا اور اس موقع سے فائدہ اٹھانا، یہ آپ کا کام ہے. تو ہم نے ایڈورسٹی کوشن کی جب بات کی تو اس میں ہم کیا کریں؟ سیٹ بیکس ہوتے ہیں، چیلنجز ہوتے ہیں، ایڈورسٹیز ہوتی ہیں، کس کے ہاں مسائل نہیں ہیں. تو آپ کے پاس جب مسائل ہوں تو وسائل ڈھونڈنے لگ جائیں، اور جب آپ وسائل ڈھونڈنے جاتے ہیں تو انسان ویسے ہی موٹیویٹڈ ہوتا ہے. اور اگر اس کے اوپر رونا دھونا شروع کر دیں گے تو رونا دھونا تو کبھی حل نہیں رہا، وہ کبھی بھی حل نہیں رہا. جس دور کے بھی اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں. یہ پال سٹاٹس نامی ایک صاحب تھے جنہوں نے یہ ٹرم ایڈورسٹی کوشن 1997 میں کوائن کی تھی، اور ان کی کتاب ایڈورسٹی کوشن میں ٹرننگ آبسٹیکلز انٹو اپرچونیٹیز. جس طرح آپ نے سن رکھا ہوگا کہ کرائسس اپرچونیٹی ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے جب کرائسس آتے ہیں اسی میں لوگ سامنے نکل کر آتے ہیں کہ وہ کیسے بیہیو کرتے ہیں کرائسس میں. اٹ مینس یور بیہیویئر ان کرائسس جو ہے نا، وہ ڈٹرمنز جو آپ کیا بلا ہے، کیا شے. اب اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ اگر ہم اس پہ غور کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس فیس، اب چونکہ آپ اسٹوڈنٹس ہیں تو میں اسی اعتبار سے اسے دیکھوں گا کہ اسٹوڈنٹس فیس ویریس چیلنجز ان دیئر ایکیڈیمک اینڈ پرسنل لائف. آپ سب کے ایکیڈیمک لائف میں بھی بڑے ایشوز ہوتے ہیں، پرسنل لائف میں بھی بڑے ایشوز ہوتے ہیں، کیوں نہیں ہوتے؟ وہ جس طرح بڑی اچھی بات کی تھی ایک صاحب نے کہ بچوں کے دکھ بھی اتنے ہی عظیم ہوتے ہیں جتنا بڑوں کے ہوتے ہیں. کیوں نہیں ہوتے؟ ایک بڑے کا اگر گھر چھن جائے اور وہ تکلیف میں ہو تو ایک بچہ کھلونا چھن جانے پر بھی اتنی تکلیف میں ہوتا ہے. بڑے کو اپنے حساب سے تکلیف ہوتی ہے چھوٹے کو، چونکہ سب کو اپنے اپنی پاسبلٹیز کو دیکھنا ہوتا ہے نا. اور حالانکہ اس کے ارد گرد بڑے ہنس بھی رہے ہوتے ہیں، اس کے ارد گرد بڑے کچھ نہیں ہوتا یار ابھی تمہیں واپس لے دیتے ہیں، لیکن نہیں، وہ تکلیف میں ہوتا ہے. جی جناب وہی والا بالکل پیرا فرمایا. اس کے بعد ایک was crucial for success، کامیابی کے لیے ایڈورسٹی بڑا ضروری ہے صاحب، کیونکہ آپ نے نیویگیٹ کرنا ہوتا ہے انہی چیلنجز سے. تو اگر آپ اپنے اندر ڈیولپ کر لیتے ہیں، ریزیلنس ہو گیا، اسی طرح سے پرابلم سالونگ سکلز ہوگی، اور ایموشنل انٹیلیجنس، یہ تین چیزیں جب آپ کی ذات کا حصہ بن جاتی ہیں تو بڑی آسانی سے آپ تیرتے ہوئے نکل جاتے ہیں اس تکلیف سے. اور اگر یہ آپ کی حصہ نہ بنے گا تو اوور اینڈ آؤٹ. اور اس کے لیے ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ جو لوگ تو منزل دماغ میں رکھ کے سفر کرتے ہیں نا، وہ انگریزی والا سفر زیادہ کرتے ہیں. کہیے 3 دفعہ ساتھ والے کو، جو منزل دماغ میں رکھ کر سفر کرتے ہیں وہ انگریزی والا سفر زیادہ کرتے ہیں. بات پہنچی صاحب جی؟ ادھر ہی ہے نا. اسی طرح سے جو منزل ذہن میں نہیں رکھتے بلکہ سفر سے لذت لیتے ہیں، ان کی منزل بھی آ جاتی ہے اور وہ تھکے ہوئے بھی نہیں ہوتے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم اتنا زیادہ منزل کا سوچتے ہیں سفر میں کہ جب منزل پہ پہنچتے ہیں تو منزل لائق ہی نہیں رہتے، اتنے تھک چکے. ہاں. اور اس کی بہترین مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں کہ جب والد صاحب اپنی بیوی کو یعنی والدہ کو وہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں میکے چھوڑنے،
اگر آپ نے کبھی وہ دیکھا ہوگا تو وہ سفر کسی کے لیے انگریزی والا ہوتا ہے, کسی کے لیے اردو والا ہوتا ہے. بچوں کے لیے سفر وہ کیا ہوتا ہے, وہ اردو والا ہوتا ہے, وہ اردو والا ہوتا ہے. وہ کبھی ادھر سے درختوں کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھو اس نے کیا کون سے کپڑے پہنے ہوئے, دیکھو کیسے وہ بابا اسے کاٹ کے آگے جائیں نا. اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. سہمی ہوئی بیوی بیٹھی ہوتی کہ کسی بھی بات پہ جھگڑا ہوگا تو یو ٹرن ہو سکتا ہے. تو وہ الرٹ, اور صاحب بھی چلا کے بتا رہے ہوتے بیگم صاحبہ کو کہ میں بالکل خوش نہیں ہوں اس عمل سے جو ہونے جا رہے ہیں. تو یہ سب کیا چل رہا ہوتا ہے؟ منزل. بچے کے دماغ میں منزل نہیں ہوتی, بچے کے دماغ میں سفر ہوتا ہے, وہ لمحے موجود میں موجود ہوتا ہے, اس لیے وہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے. ہم اسے خدشات کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے. اور جب اس طرح کے خدشات کی بھینٹ آپ اسے چڑھائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ جو لمحے موجود ہے اس سے آپ لطف ہی نہیں لے سکیں گے. آپ دیکھیں, آپ پیپر کے جتنے سوالات آتے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں وہ تو ہمیں آتے ہیں, جو نہیں آتے وہ کیوں نہیں آتے کہ بنیاد پر صورتحال مختلف ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو آپ کو اور ہمیں اس بات کو سمجھنے کی از حد ضرورت ہے کہ ہم نے اپنے وقت کے اندر چیزوں کو, چیلنجز کو, سیٹ بیکس کو, چیزوں کو دیکھنا کیسے. اور اس کے لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کے پاس پرابلم سالونگ سکلز, اور اسی عمر میں اگر وہ مل جائیں تو بہت سی چیزیں آسان ہونے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے. اب دیکھیے جناب, یہ 4 لفظ ہیں جو ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے بھی دیکھے. تو سب سے پہلے کا مطلب کیا ہے؟ باؤنسنگ بیک فرام سیٹ بیکس. یعنی واقعہ ہو گیا, حادثہ ہو گیا, اب اس سے واپس کیسے آنا ہے. جس طرح ایک صاحب کے متعلق کہا گیا کہ ان کی فیکٹری جل کر راکھ ہو گئی اور وہی ان کی ایک طرح سے پونجی تھی. تو انہیں جب اطلاع ملی تو وہ وہاں پر پہنچے اور وہ باہر کھڑے ہیں, لوگ ان سے افسوس کرنے آ رہے ہیں, اور وہ کہنے لگے کہ افسوس حل تو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اتنے پر امید کیوں ہیں؟ کہنے کہ اصل میں نا میری جو ڈائری ہے جس میں میرے سارے کانٹیکٹس ہیں, شکر ہے وہ بچ گئی ہے. اس جیسی 10 فیکٹریاں میں اور کھڑی کر سکتا ہوں چونکہ میرے رابطے میرے پاس ہیں. اب اس نے باؤنس بیک کیسے کیا؟ سب سے پہلے تو خیال میں انسان باؤنس بیک کرتا ہے نا, احساس میں باؤنس بیک کرتا ہے. اب اس کا احساس چونکہ مختلف تھا, وہ 10 فیکٹریز کھڑی کر سکتا تھا. اور اگر اس کا ہوتا کہ رل گئے ہیں تو مر گئے ہیں تو کچھ نہیں بچا تو نہ کچھ رہنا ہے, تو نتیجہ اس کا کیا نکلنا ہے آپ سب کے لیے. تو ہار پہلے یہاں ہوتی ہے پھر کہیں جا کر ہوتی ہے. جو یہاں ہار جاتا ہے وہ کہیں جیت ہی نہیں سکتا, جو یہاں جیت جاتا ہے وہ پھر ہار نہیں سکتا. تو اب اس چیز کو جب ذہن میں, یعنی کسی بھی چیز کے یقین مانیے, کوئی چیز اگر وہاں ہے نا تو جب تک وہ یہاں نہیں ہے وہ وہاں نہیں. تو اس کا مطلب اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, احساس کو, سوچ کو, سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. دوسرا کیا ہے؟ استقامت. جتنے بھی مسائل آئیں آپ نے اس میں کیا کرنا ہے؟ بڑا مستقل مزاجی کے ساتھ آپ نے ان میں سے نکلنا ہے. ہر دوسرے لمحے آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی الرٹ آئے گا, کوئی ایسی بات ہے کہ یار تیرے بس کا روک نہیں, اور یار نہیں ہوگا, یار چھوڑ دے, یہ کر دے, وہ کر دے نا. اور اس کے بعد ریسورسفلنس, یعنی فائنڈنگ کریٹو سولوشن. آپ جب اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور کریٹو سولوشن ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ پھر آپ حل کی طرف جا رہے ہوں گے, اور جتنا آپ حل کی طرف جائیں گے اتنے اس کے امکانات بڑھیں گے, تو اتنے اس کے کیا ہوں گے جناب والا, امکانات بڑھتے چلے جائیں گے. اور ہم نے اسی چیز کو دیکھنا کرنا ہے. اور اس کے بعد آخری اڈاپٹیبلٹی, یہ ہوتی ہے لچک, کہ آپ کتنی لچک دکھا سکتے ہیں, آپ کتنا اپنے آپ کو اس معاملے اس سلسلے میں ڈھال سکتے ہیں, آپ ڈھال کتنا پا رہے ہیں, اڈاپٹ کتنا پا رہے ہیں. تو یہ 4 چیزیں اگر آپ کے پاس ہوں گی تو پھر کیا ہے کہ آپ, چونکہ یہ ایڈویسٹیگیشن کے کمپوننٹس ہیں, تو پھر آپ اپنے چیلنجز کو, اپنے سیٹ بیکس کو, چیزوں کو بہتر طریقے سے دیکھ سکیں گے. اب جناب والا اس کور میں ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کیے لیتے ہیں. ہم 4 گروپس بناتے ہیں, RPRA, 4 گروپس بناتے ہیں. ایک R فرسٹ والا ہے, ایک آپ لوگ کتنے لوگ ہیں یہاں پر؟ 13. 4 کے گروپس بنائے ہم, تو اگر 3 کے بنا لیں. اچھا ہاں, ہمیں 4 گروپس چاہیے. آپ 4 گروپس میں ذرا کھڑے ہو جائیں پلیز, 4 گروپس بنا لیجئے. اب آپ نے ایک بات دیکھی ہوگی, اس کا آپ کو تجربہ ہوا ہوگا ابھی اس گروپ ایکٹیویٹی میں, کہ جب آپ چیزوں کو ایکسپلین کر رہے تھے اپنے باقی دوستوں کے ساتھ, تو آپ کو ایکسپلین کرتے ہوئے زیادہ سمجھ آ رہی ہوگی.
अच्छा, फिर जिनको एक्सप्लेन कर रहे थे हो सकता है कि फिर बाद में अगर उन्होंने भी एक्सप्लेन किया, एक दफ़ा तो आपने एक्सप्लेन किया ना, हो सकती है आपकी एक्सप्लेनेशन की बुनियाद पर उन्हें उसकी डेफिनेशन की समझ आ गई हो, और जब उन्हें डेफिनेशन की समझ आ गई हो तो ये भी इम्कान है कि वो आगे से आपको अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दें, क्योंकि अब उन्हें समझ आ गया कि इन 4 का मतलब क्या है। और अगर ये 4 चीज़ें आपकी लाइफ का हिस्सा बनती हैं तो सूरत हाल बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो जाती है, और इसी को आपको हमें समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हाई एडवर्सिटी कोशेंट अगर आपका हो तो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? तो पहला बेनिफिट देख लीजिए, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस ठीक हो जाती है, क्योंकि आप चैलेंजेस को समझ सकते हैं, आप बाउंस बैक कर सकते हैं। अब आपको तो अंदाज़ा है, तो जिस घड़ी आपको अंदाज़ा हो गया RPRA का, उसके बाद क्या आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस ठीक हो जाएगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ठीक हो जाएगी, क्योंकि अब आपको तो अंदाज़ा हो गया इन चीज़ों का। उससे क्या होगा? कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नहीं कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और फिर इमोशनली आप बेहतर होते चले जाएंगे। तो ये सब का सब मुमकिन है अगर आप उसको इस तर्ज पर देखेंगे तो, और अगर आप इसे इस तर्ज पर नहीं देखेंगे तो यकीनन फिर उसके नताइज मुख्तलिफ निकल कर आएंगे। अब ये कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एडवर्सिटी कोशेंट को? सबसे पहला जो है उसमें वो माइंडसेट है, और 2 किस्म का माइंडसेट है। एक तो है ग्रोथ माइंडसेट, एक है फिक्स्ड माइंडसेट। और इसको आप देखें तो एक है जो एक ही जगह पे अड़ जाता है और उससे आगे निकल ही नहीं पाता, एक है जो इम्कानात देखता है, वो देखते हैं पॉसिबिलिटीज क्या है, कहां कहां जाया जा सकता है, कैसे कैसे जाया जा सकता है, कौन से रास्ते हैं जो निकाले जा सकते हैं। और अगर बिल्कुल भी रास्ता बंद हो जाए, आपने अक्सर देखा होगा बिल्ली के मुतालिक ये कहा जाता है कि बिल्ली जब हर जगह दौड़ भाग ले और उसके पास निकलने का कोई रास्ता ना हो, तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की हिकायत भी है इसमें कि फिर वो क्या है, वो बिल्ली आप पे पंजा मार देगी। जब उसे पता लगेगा कि अब कोई रास्ता नहीं है कहीं से भागने का, निकलने का, तो जो रास्ता है निकलने का, वहां पर अपने हाथ रखा हुआ है, मुंह रखा हुआ है, आप उसे देख रहे कुछ कर, वो आपके ऊपर हमला कर देगी, क्योंकि उसने वहां से निकलना है। तो उसके लिए जब कोई रास्ता ना हो तो रास्ता फिर निकल आता होता है। तो जो फिक्स माइंडसेट वाले होते हैं वो हार मान के बैठ जाते हैं, और जो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं वो कभी हार नहीं मानते, वो हर लम्हे को नया लम्हा समझते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। दूसरे नंबर पर आपका सपोर्ट सिस्टम, और इसमें फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स, मेंटोर्स, ये सब के सब मिलकर क्या करते हैं, ये वो किरदार अदा करते हैं जो आपका सपोर्ट सिस्टम होता है। अगर हमारे इर्द गिर्द हमारे दोस्त वगैरह इस तरह के हों, हमारे साथ साथ बाकी लोग। उसके बाद है कोपिंग स्ट्रेटजीज, यानी हेल्दी वेज टू डील विद स्ट्रेस। स्ट्रेस तो आएगा, लेकिन उससे आपका हेल्दी वे क्या है, कैसे निकलेंगे, वो मैंने आपको इब्तदाई में अर्ज कर दिया था कि वाक़या हो गया तो फीलिंग का ख्याल रख लें, वो हेल्दी, उसके बाद थॉट्स खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। इसी तरह से जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये है कि इमोशंस होते हैं, एक तो कंट्रोल किसी चीज़ को नहीं करना, न एंगर को न इमोशंस को, उन्हें मैनेज किया जाता है। ये जो कंट्रोल करना है वो तो बुनियादी तौर पर एक गैर सेहतमंद अमल है। काबू थोड़ी पाना होता है, मैनेज करना होता है। आप जब काबू पाने की बात करते हैं फिर तो दुश्मनी हो जाती है, आप जब मैनेज करने की बात करते हैं फिर वो दुश्मनी नहीं होती, फिर होता है कुछ लेकर कुछ देकर को अपने मामला तय करते हैं। आपको अपने साथ भी तो यही करना होता है, अपने आप को भी कुछ ना कुछ चीज़ें समझानी होती है ना, तो वो मैनेजमेंट होती है। तो स्ट्रेस को मैनेज करना, इमोशंस को मैनेज करना, इनको मैनेज किया जाता है। तो ये जो माइंड सेट है, सपोर्ट सिस्टम एंड ऑल दैट, अब आप क्या करेंगे, अब आपने इसके ऊपर लिखना है, ऊपर लिखिए व्हाट इज माई माइंड सेट। अब इन दोनों में से कोई एक जवाब में आप लिखेंगे, जो आपका है आपने वही लिखना है। अब इसके पीछे, इसके नीचे आप लिखे रीजन, आपने जवाब के नीचे लिखना है रीजन। फिर उसके बाद आपने दूसरा सवाल बनाने, स्पोर्ट सिस्टम से मुतालिक सवाल बनाइए। क्या सवाल बनेगा? अब स्पोर्ट सिस्टम का भी सवाल बनाइएगा। इससे पेशतर कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि व्हाट्स योर लर्निंग सो फार, अभी तक आपको सीखने को क्या मिला? अगर आपसे ये सवाल किया जाए तो वन लाइन, एक एक लाइन में आप मुझे ज़रा बताना पसंद करेंगे कि आपको अभी तक सीखने को क्या मिला। कम ऑन प्लीज़। जी फरमाइए। ज़िंदगी में चैलेंजेस से कैसे निपटना है, कैसे फेस करना है, ये एक सीख। जज़ाकल्लाह। जी। हमें अपने इमोशंस कंट्रोल करने चाहिए, मैनेज करने चाहिए। वेरी गुड। जी। हमने सेटबैक्स का सॉल्यूशन किस तरह निकालना है, ग्रोथ किस तरह करना है। माशाल्लाह। जी। सर एक क्योंकि हमें जितनी भी चीज़ें हैं, अगर हम इनको अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम ना तो सक्सेसफुल हो सकेंगे और ना ही जो है वो हम अपने इर्द गिर्द जो है वो हम बेहतरी ला सकेंगे। ब्यूटीफुल। जी। सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी के एलिमेंट को ना आपको अलग-अलग रखना। वंडरफुल, वंडरफुल, स्पॉट ऑन। जी। दूसरों के माइंडसेट के बारे में पता चला कि वो फील्ड से रिलेटेड, मतलब किस चीज़ में जो है आगे बढ़ना चाहते हैं,
ان کی فیملی سپورٹ سسٹم کیا ہے پیچھے سارا، مطلب ماشاءاللہ، جب ان کو اسٹریسفل سچویشن آتی ہے تو اس کا سولوشن کیسے فائنڈ کیا بات، تھینک یو، ماشاءاللہ، آنے والے چیلنج کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں. کیا بات ہے، بہت اچھی بات. انسان کو اپنی مشکل سب سے بڑی مشکل لگتی ہے، جب وہ کسی کی مشکل کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنی مشکلات ایسا ہی ہے، کم نظر آتی ہیں. ماشاءاللہ. جی، پرابلم سے کیسے ٹیکل کرنا چاہیے؟ ان کو ٹیکل کیسے کرنا، صحیح. اپنے ہر دن کا انالیسس کرنا چاہیے. جناب بہت اچھے. جو رہ گئے وہ رہ نہیں جائیں، جن نے بات نہیں کی پلیز بات کیجیے تاکہ پھر ہم آگے بڑھ سکیں. ہم سائے کو تو پتہ ہی ہوگا جو نہیں بولا. وہ ابتدا انہوں نے کی تھی. آپ نے بھی بات کرنی ہے اور آپ نے بات کرنی، باقی سب بول چکے. جی، اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھنا چاہیے اب آنے والے وقت کے لیے، تاکہ ہم جتنا مطلب کہ پازیٹیو سوچیں گے ہمارا اتنا ہی مطلب کہ رزلٹ پازیٹیو انشاءاللہ. جی، ہماری سمجھ یہ ہے کہ فیوچر میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، مائنڈ سیٹ رکھ کے، پازیٹیو مائنڈ سیٹ رکھ کے. جناب والا. اور یہ جب آپ ڈسکس کر رہے تھے تو بیکاز آئی واز اراؤنڈ، میں دیکھ رہا تھا چیزوں کو، تو آپ ایگزامپلس کے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے. آپ اپنی ایگزامپلس دے رہے تھے. اب دیکھیں آپ کی ایگزامپل جتنی بھی میں اکٹھی کر کے لے آؤں اتنی زیادہ بہتر نہیں ہو سکتی جتنی آپ خود دے سکتے ہیں ایگزامپل، چونکہ آپ اس میں سے گزرے ہیں. اور یہ گروپ بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ اپنی مثالیں لائیں. اور ہمیشہ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ کسی بھی چیز کی ڈیفینیشن جب آپ اپنی مادری زبان میں اپنے بزرگوں کو سمجھا سکتے ہیں تو آپ کو وہ بات آتی ہوتی ہے. یعنی کوئی بھی چیز ہے، آپ نے مشکل سے مشکل ڈیفینیشن آپ نے یاد تو کر لی، امتحان میں آپ نے یاد کر کے ایز اٹ از لکھ دیا، آپ کو پورے نمبر بھی مل گئے. لیکن آپ تب دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ کو وہ ڈیفینیشن آتی ہے جب آپ کے گھر میں بیٹھے بزرگ جو کبھی اسکول نہیں گئے یا جنہیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے، ان کا وہ سبجیکٹ نہیں تھا، اگر انہیں آپ نے سمجھا دیا تو بس پھر کمال ہو گیا. اور اگر آپ انہیں نہیں سمجھا سکتے تو آپ کو وہ ڈیفینیشن یاد ضرور ہے، شاید سمجھ نہ آئی. یہ قانون بنا سکتے ہیں آپ اپنی زندگی میں. بہت شکریہ. اس کے بعد جناب دیکھیے گا، اب یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسٹریٹجیز ٹو ڈیولپ ایڈورسٹی کوشنٹ، جو کہ اب سارا یہ ڈسکس کر کے بھی کھڑے ہوئے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے پہلے کہ انکریج اے گروتھ مائنڈ سیٹ. سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے جناب؟ انکریج کرنا ہے گروتھ مائنڈ سیٹ کو. اب دیکھیے آج آپ کو اندازہ ہوا، اب آپ کے ارد گرد میں بہن بھائیوں میں رشتہ داروں میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کا گروتھ مائنڈ سیٹ ہوگا. تو ان کو انکریج کس نے کرنا ہے؟ آپ لوگ اسے انکریج کریں گے. آپ ان کا سپورٹ سسٹم جا کر بنیں گے. آپ ان کو ٹیچ کریں گے کوپنگ سکلز کو. آپ ان کے درمیان ایموشنل انٹیلیجنس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. آپ کے ہاسٹل میں آپ کے ساتھ لوگ رہ رہے ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ ان سب کے ساتھ جا کر یہ رول پلے کر سکتے ہیں کہ آپ کو کہیں بھی لگا کوئی گروتھ مائنڈ، آپ اسے کرا سکتے ہیں. نو، دیٹ از یور جاب. اس لیے آپ اس کو ریڈ کیجئے اور پھر آپ ہمسائے کو صرف بتائیے کہ یہ آپ کی کس طرح مدد کر سکتا ہے. کیس اسٹڈیز میں دیکھیے گا کہ شیئر سٹوریز، سکسیس سٹوریز آف انڈیویجولز who overcame challenges through a high AQ. یہ بڑا زبردست کام ہے. آپ اپنی فیملی میں، اپنے دوستوں میں، ادھر ادھر کہیں بھی آپ اسے دیکھ سکتے کہ کیسے کیسے چیلنجز آئے اور ان چیلنجز کو کیسے کیسے دیکھا گیا ہے. مثلاً ہم بیٹھ کے کہتے ہیں ہمارے انکل تھے، ہمارے انکل ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، انہوں نے اس کو اس طرح سے دیکھا اور آج ماشاءاللہ وہ کامیاب ہیں. تو یہ اگر آپ ریئل لائف سٹوری لے کر آتے ہیں نا تو اسی کا اثر ہوتا ہے، اس میں تاثیر ہوتی ہے. فیک آپ جتنا گھڑ گھڑ لیں تاثیر ضرور اس کے اندر ضرور ہوتی ہے، لیکن اس حد تک نہیں ہوتی، کیونکہ آپ جس سے نکل کر آتے ہیں آپ کو اندازہ ہوتا ہے. اب میں نے سمجھا کہ آپ اگر ایک بچے کو جو چوتھی پانچویں میں پڑھتا ہے، اگر اس کو آپ اپنے ساتھ لے لیں تو 13 سال کی عمر تک، 14 سال کی عمر تک ہم اسے او لیول کرا سکتے ہیں. اچھا، جب میں نے یہ دعویٰ کیا، لوگوں کو کہا، لوگ کہیں یہ ممکن ہی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ چوتھی، میں کہتا ہوں بس اسے لکھنا پڑھنا انگریزی اردو میں تھوڑا بہت آتا ہو، تو میں اسے یہ جو 4-5 جس میں 10 سال آپ لوگ لگا دیتے ہیں، اس سے تھوڑے وقت کے اندر ہم اسے او لیول کرا سکتے ہیں. اور صرف او لیول نہیں، اس کو تمیز ہوگی اٹھنے بیٹھنے کی، اسے بات کرنے کا سلیقہ ہوگا، اسے سبزی خریدنی آتی ہوگی، اسے گروسری کا پتہ ہوگا. ان سب چیزوں کو اس کے اوپر میں نے کورس بنایا CSPD کے نام سے. تو میں کہتا ہوں اس میں سے وہ نکل سکتے. اب جب میں نے یہ بات کرتا تو لوگ مجھے کہتے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہے، آپ اسے کیسے کر سکتے ہیں. تو میرے پاس کیا تھا کہ میں کچھ ایسا کر کے دکھا دوں جس سے یہ ممکن ہو جائے. اور کر کے میں کس کے اوپر دکھا سکتا تھا؟ میں اپنے بچے پہ کر سکتا تھا. چونکہ میں کسی اور کے بچے کو لے کر آتا ہوں وہ 20 دفعہ کہیں اور فیل ہو جائے، لیکن آپ جب نیا خیال لے کر آتے ہیں، وہ آپ کے اگر اس کے نمبر بھی کم آئے تو وہ تو آپ کو نہیں چھوڑیں گے. تو میرا بچہ اس وقت 13 سال کا ہے، اس نے او لیول کر لیا.
और वो मेरा बच्चा मेहमानों को भी बड़े एहतराम के साथ देखता है, वो पानी वानी लाता है उनके लिए, वो उनको बाहर गाड़ी तक खड़ा रहता है, छोड़ने के लिए चला जाता है, वो कपड़े इस्त्री कर लेता है, मैं उसे आजकल आटा गूंदना सिखा रहा हूँ, काम वाम सारे वो कर लेते हैं, क्योंकि बेटा असिस्टेंट होता है खासतौर पर मदर का, पेरेंट्स का। अब जब मैंने वो करके दिखाया तो आई एम सर्टिफाइड टू डू दैट नाउ, तो मेरी सर्टिफिकेशन, मेरा वो प्रोसेस है। आप देख लीजिए, अगर आपके पास बेसिक लाइफ स्किल्स नहीं है, करके आप एमफिल फिर रहे हो या एमए करके फिर रहे हो या बीएस करके फिर रहे हो, अब देखिए आप सब छोटे बच्चे तो नहीं, पढ़े लिखे माशाल्लाह बच्चे, आप अगर मसलन कोई कमरे में आते और आप उठ के उसे मिलते नहीं है तो मुझे आपकी उस डिग्री की जरूरत ना रही। उसके बाद आप अगर किसी के दुख दर्द तकलीफ को समझ नहीं सकते हैं तो फिर आपको इस डिग्री की कोई जरूरत नहीं है हमें, वो तो फिर एक कागज का टुकड़ा ही है ना। जब आपका बिहेवियर जो है वो जस्टिफाई करते हैं आपके असल इंसान होने को, आपका उठना बैठना चलना फिरना ये सब कुछ ऐन मुमकिन है जब आप उस तर्ज पर सोच रहे होते हैं, और उस तर्ज पर सोचने के लिए उसे एहसास की ज़रूरत है। अभी देखिए सलाहियत तो आपके अंदर है, मैंने आपके सामने एक नई चीज़ रखी जो ज़ाहिर है पहली दफ़ा शायद आपने सुनी होगी, वो नई चीज़ रखी और वो नई चीज़ के ऊपर आप लोगों ने ना सिर्फ बहस की बल्कि उसके अंदर से कोई ना कोई रास्ता निकाला और आपस में खड़े आप उसको बाकायदा डिस्कस कर रहे थे। और मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी कि आप उसे डिस्कस कर रहे हैं, आप उन पहलुओं की तरफ जा रहे, और यहां से खड़ा होकर मैं सिर्फ खिताब करता रहूं, खिताब का असर नहीं होता जब तक आप एक्टिविटी नहीं करते हैं। अब क्या कि जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था वो अब आप सब ने मिलकर एक दूसरे के सामने उसे पेश किया, आपका अपना अपना एक जो समझ थी आपने उसके मुताबिक उसे शेयर करना शुरू कर दिया। अब उसके नतीजे क्या निकलेंगे कि आप कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी के हिस्से में आपको लगेगा कि यार मुझे इस तर्ज पर देखना था, मुझे इस तर्ज को इस तर्ज पर देखना था, और सूरत हाल फिर मुख्तलिफ होती चली जाएगी। चूँकि हमने ये क्या है, यही सक्सेस स्टोरीज, लेकिन आपकी लाइफ से सक्सेस स्टोरी जुड़ी हुई होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा कि डिस्कस द स्ट्रेटजीज दे यूज्ड एंड इम्पैक्ट ऑन देयर लाइव्स, तो आपने कहेंगे उन्हें फिर ये करके देखा, फिर उन्हें वो करके देखा, फिर उसको इस तर्ज पर करके देखा, तो ये सब का सब क्या है, स्ट्रेटजीज थी जो उन्होंने डिस्कस की किसी न किसी एतबार से, एंड दिस मेक्स द डिफरेंस। तो अभी एक सिनेरियो है आपके सामने, ये असल में इसकी स्क्रीन का थोड़ा है तो मैं पढ़ देता हूं। एक स्टूडेंट मुस्तकिल कोशिश करता रहता है कि वो खास एक सब्जेक्ट है उसको वो बड़ा रेगुलर भी स्टडी करता है, एफर्ट भी डालता है, सब कुछ करता है, ग्रेड नहीं उसके ठीक हो रहे, जिससे उसे क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, और फ्रस्ट्रेशन के बाद उसे सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है कि मैं इस लायक ही नहीं हूं, मुझसे होगा ही नहीं, सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है। यानी उसने अपने हिसाब से बड़ी मेहनत की, बड़ी मेहनत कोशिश के बाद उसे क्या लगा कि नहीं यार ये तो मेरे बस का रोग नहीं है, तो हम उसे रेकमेंड क्या करेंगे, कहते उसे सबसे पहले रेकमेंड करें कि वो सेल्फ रिफ्लेक्शन को देखे। ये देखे, नजर आ रहा है आपको, सेल्फ रिफ्लेक्शन को देखे, यानी आप उसे कहें कि अपनी हैबिट्स के ऊपर दोबारा से देखो कि तुम्हारी हैबिट्स कौन सी हैं, तुम्हारे लर्निंग मेथड्स कौन से हैं, क्या उसके अलावा कोई और लर्निंग मेथड लगाए जा सकते हैं, कोई और अप्रोच की जा सकती है जी, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो इफेक्टिव हो सकते हैं, जो पहले नहीं थे वो अब तुम्हारी ज़ात का हिस्सा बन सकते हैं, कैन डू दैट। दूसरा आप उसे क्या कह सकते हैं, सीकिंग हेल्प, कि वो जाकर मदद तलाश करे, किन लोगों की मदद तलाश करे, टीचर की, ट्यूटर की, उसे एडिशनल सपोर्ट चाहिए दोस्तों से। समटाइम ये होता है कि आप किसी खास तर्ज पर देख रहे होते हैं चीज़ों को और सिर्फ उठा के वो किसी और तर्ज पर देखता है, सूरत हाल बदल जाती है। आज हमारे भी वालिदैन के दौर में होते थे ग्रामोफोन, वो एक छोटी सी एक थाली होती थी जो बजती रहती थी और उसके ऊपर सुई होती थी, यूँ उठा के रखते थे, रिकॉर्ड बदल जाता था। यानी उसमें इतनी सारी प्लेट होती थी सीडी टाइप बड़ी सारी, तो वो उठा के वो होता था एक यूँ एंगल से एक होता था, उसके ऊपर यूँ रखते थे और वो गाना लगने लग जाता था, फिर उसको उठाकर थोड़ा आगे करते तो एक और गाना लग पड़ता था, तो उसकी सुई होती थी। तो इसको अगर गौर करें तो क्या होते, हमने भी एक जगह से सुई उठा के दूसरी जगह रखनी होती, वो रखते, सूरत हाल बदल जाती है। और हो सकता है वो जो बदलने वाली जगह है वो शायद मुझे पता ना हो, आपके किसी दोस्त के जरिए आपको पता लग जाए, आपके वालिदैन में से किसी एक के जरिए आपको पता लग जाए, आपके किसी अंकल आंट की वजह से आपको पता लग जाए, तो आपके इर्द गिर्द चीज़ें होती हैं। तो आपने करना क्या है, एंड सीख करने हेल्प को, और उसके बाद के गोल सेटिंग है, उनको शॉर्ट टर्म गोल, देखिए गोल्स आप जब तक बड़े गोल की तरफ आपने जाना है तो आप शॉर्ट टर्म से जाएंगे लॉन्ग टर्म की तरफ। आपको मसलन 20 स्टेप्स चाहिए एक जगह पर जाने के लिए, तो आप ये नहीं अचानक 20वें स्टेप पे पहुंच जाएंगे, आपको उस प्रोसेस से आहिस्ता आहिस्ता गुजरना होगा, फिर कहीं जाकर, और जो प्रोसेस के द वन हू लव्स द प्रोसेस ना, उसके रिजल्ट्स ठीक होते हैं। और अगर ठीक ना भी होना तो प्रोसेस से तो लुत्फ ले लिया। हमारे होते हैं हम सफर भी सड़ सुड़ के करते हैं, और जब वहां पहुंचते हैं तो इतने सड़े होते हैं कि मंजिल भी कहते हैं कि इधर क्यों आए हो, है नहीं। तो हमें क्या करना है, अपनी जिंदगी में जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं उन छोटे छोटे स्टेप्स को अप्रिशिएट करना है, उनकी अहमियत को समझना है। हम जो ही आगे बढ़ते जाएंगे, आप देखिए आपने मसलन 12 चैप्टर थे और आपने तैयार करने शुरू किए, आपने जो चैप्टर हो गया है उसको अगर आप
सेलिब्रेट करेंगे तो अगला चैप्टर भी हो जाएगा। वो जो चैप्टर हो चुका होता है उसको आप कहते हैं अब तो तू तो हो गया ना, बाकी 11 अभी पड़े हुए हैं, कितने सफ़े अभी पड़े हुए हैं, कितने टॉपिक्स अभी पड़े हुए हैं। तो जो बीत गया उसको तो पहले सेलिब्रेट करो, ताकि वो जिस तरह शुक्र करने से नेमतें बढ़ती हैं, तो आप अगर वो शुक्र करते हैं तो मामलात बेहतर से बेहतर होते चले जाते हैं।